ہم نے سورہ فاتحہ تو الحمدللہ کمپلیٹ کر لی تھی. آج ہم پڑھیں گے جو سورہ بقرہ شروع کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، اس میں احکام بہت ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 30ویں پارے میں صرف آخرت کی باتیں آئی ہیں، احکام نہیں ہیں. تجارت کے مسائل اور ہمارے گھریلو مسائل، حکومت کے مسائل، ان سب چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے نا 30واں پارے کا زیادہ تر حصہ. تو مکہ میں تو صرف عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے کہ پہلے آخرت پر یقین تو ہو. آخرت پر یقین ہوگا تو پھر انسان عمل کرے گا نا. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور مائدہ، ان میں احکام بہت ہیں، تو دونوں کی ضرورت ہے. اچھا، یہ صورتیں نسبتاً آسان بھی ہیں. سورہ بقرہ، آل عمران 30واں پارہ اور 38واں پارہ مشکل بھی ہے. تو ہم نے ایک مشکل تو الحمدللہ پڑھ لیا. تو اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. چونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس واقعے کے مناسبت سے اس صورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا. قرآن کی سب سے لمبی ترین صورت ہے یہ، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ بقرہ اور آل عمران تلاوت کرتے ہیں تو یہ دو صورتیں قیامت کے دن سائبان کی شکل میں آئیں گی، یعنی سورج کی تپش سے ان کو بچائے ہوئے ہوں گی اور ان کو بادل کی شکل میں ان پر سائبان بن کے آئیں گی. اور بہت سارے فضائل اور بھی ہیں سورت کے. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، الف لام میم پر، حروف مقطعات. اچھا، یہ جو حروف ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، اس طرح بعض صورتوں کے شروع میں ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حروف مقطعات. ان کا معنی کیا ہے؟ تو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو یہ متشابہات میں کہلاتے ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ہیں. ایک کو متشابہات کہا جاتا ہے، دوسری آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے. یعنی محکم کی جمع محکمات. قرآن سے ہی ثابت ہے یہ. سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں اللہ نے یہ بیان کیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں بہت سی آیتیں محکم ہیں. محکم کا مطلب جن کا معنی بالکل واضح ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کا اصل ہے. اصل کا مطلب ان کی بیس پہ آگے متشابہات کی تفسیر بیان کی جائے گی. یہ اصل ہے. یعنی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جو سمجھ میں ان کا معنی نہیں آتا، تو محکم پہ ان آیتوں کو پیش کیا جائے گا. ان کی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی جو محکم کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال جیسے قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے. اب اس کا مطلب پنڈلی تو اللہ کے بھی کیا اعضاء ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں ہیں اس کے، آنکھ ناک، اور کیا یہ چیزیں کہ انسانوں کی طرح ہے وہ. تو قرآن میں یہ آیت ہے متشابہ. محکم کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو جس آیت میں آتا ہے اللہ پنڈلی ظاہر کریں گے، اس کی ہم نے ایسی تفسیر کرنی ہے کہ اس محکم سے ٹکرائے نہیں وہ. اب اگر آپ کہتے ہیں ایسے ہی پنڈلی ہے جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب قرآن تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو جب ملتی نہیں ہے تو مثال دینا بنتا ہے کیا؟ ناممکن ہے، مثال ہی نہیں دی جا سکتی. تو ہم پھر اس کی ایسی تفسیر کریں گے کہ ہم کہیں گے بھائی اللہ کی کوئی صفت مراد ہے اس سے، یا ہے پنڈلی ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے. یعنی محکم اصل ہے. تب کیوں قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ہیں، ماں ہیں، یعنی اصل ہیں وہ محکم آیتیں. اور قرآن میں اسی صورت کے پہلے رکوع میں اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں. متشابہ کا لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے نا، جس کا مفہوم واضح نہیں ہے. اب یہ خوب سمجھ لیں کہ متشابہات کی دو قسمیں ہیں. ایک متشابہ المعنی، یعنی وہ آیتیں جن کا معنی ہی متشابہ ہے، جن کا معنی کا ہی نہیں پتہ کیا ہے، ان کا اصل معنی کا نہیں پتہ. اور دوسرا متشابہ الکیف. کیف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت، کہ اس کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے
ڈکشنری میں معنی تو پتہ ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ متشابہات کی دو قسمیں. تو پہلی قسم اللہ نے بیان جو پہلی قسم ہے وہ ہیں کہ جن کا مطلب ہی نہیں پتہ, وہ ہیں یہ حروف مقطعات الف لام میم صاد نون والقلم وما یسطرون. نون ان کے اصل معنی ہی نہیں پتہ ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے اس کا. نون کا ویسے تو حروف تہجی ہے لیکن ظاہر ہے قرآن میں نون کا مطلب تو صرف حروف تہجی نہیں ہے نا. اب یہ اللہ قیامت کے دن بتا دیں اپنے بندوں کو کہ میری کیا مراد تھی, وہ اللہ ہی جانے. اور ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نہ بتایا ہو. تو اس بارے میں ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ متشابہات جن کے اوریجنل معنی ہی معلوم نہیں ہے. دوسرا متشابہ وہ ہے جن کے حقیقی معنی تو معلوم ہیں مگر کیفیت معلوم نہیں ہے. جیسے قرآن میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ قیامہ میں ہے نا, یوم یکشف عن ساق, سورہ قلم میں ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے لوگ سجدے میں گر جائیں گے. اب پنڈلی کے لغوی معنی تو معلوم ہے, پنڈلی کو کہتے ہیں, لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ یہاں اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. جیسے میں کہوں آپ کی پنڈلی تو میں ڈیفائن کروں گا بھائی پنڈلی ایسی ہے جو اتنا وزن ہے, اتنی موٹی ہے اور اتنی لمبی ہے اور ان کی پنڈلی جیسی ہے یا اس سے بالکل مخالف ہے. تو یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے نا. لیکن قرآن میں جہاں اللہ کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں ان کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن میں آتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. عرش تخت کو کہتے ہیں نا, بادشاہی تخت. تو ساتویں آسمان کے اوپر عرش اور کرسی ہے اور اللہ اس بادشاہی کرسی پہ جلوہ فروز ہیں. قرآن میں آتا ہے جگہ جگہ ہے. تو کرسی کا معنی تو کرسی ہوتا ہے, عرش کا معنی عرش ہوتا ہے. لیکن اب اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی کرسی اس طرح کی کوئی کرسی ہے جیسے ہماری کرسی ہوتی ہے یا کوئی ایسا تخت ہے جیسا ہمارا تخت ہوتا ہے, یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ کیفیت بالکل مجہول ہے, اس کے بارے میں بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ وہ متشابہ ہیں جن کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے مگر کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو والسماوات مطویات والارض, وہ کیا ہے وہ آیت پڑھو جلدی سے, والسماوات مطویات بیمینی, آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, اور والارض قبضتہ, اور ایک قبضے میں اللہ کے زمین ہوگی, یعنی اللہ کے ایک ہاتھ میں زمین ہوگی اور ایک ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے. تو اب ہاتھ تو ہاتھ ہی کو کہتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے, کیسے لپٹے ہوئے ہوں گے, کوئی اللہ معاذ اللہ کوئی انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا ہاتھ میں لپٹ. تو اس کی کیفیات ہمیں بالکل بھی, یعنی کیفیت کا مطلب کہ کیا کنڈیشن کیا ہے اور حالت کیا ہے, یہ ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. اور قرآن میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جیسے, بلکہ حدیث میں بھی ایسے متشابہات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں, وکلتا یدیہ یمین, اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں, لیفٹ ہینڈ نہیں ہے اللہ کا. اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں, دائیں ہیں. حالانکہ یہ عملاً ناممکن ہے کہ کسی کے دو ہاتھوں اور دونوں دائیں ہوں, اس لیے کہ دائیں اور بائیں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. جو چیز اس طرف کے مقابلے میں اس طرف ہوگی تو وہ کیا کہلائے گی, لیفٹ. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا. لیکن جیسے اللہ کا ہاتھ کا ہونا ہماری عقل سے بالاتر ہے تو ایسے ہی دائیں اور بائیں کا ہونا بھی ہماری عقل سے بالاتر ہے. تو یہ سب چیزیں متشابہات میں آتی ہیں. اور سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں. ابتغاء تاویلہ, ابتغاء الفتنہ, فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کے مفہوم کی گہرائی میں گھسنے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, حالانکہ اس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے, تو اس کی پوری مراد اللہ ہی جانتا ہے. تو ایسے متشابہات قرآن یا حدیث میں جہاں بھی آئیں گے تو ہم نے یہ کہنا ہے اللہ اعلم بمرادہ, اس کے پوری مراد اللہ ہی جانتا ہے. اس کے پورے حقیقی معنی کون جانتا ہے, اللہ جانتے ہیں. اس کی بحث میں جانا جائز نہیں ہے. باقی پھر اللہ نے ایسا کلام کیا کیوں کہ جس کے پورے معنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو ایسی مبہم باتیں اللہ نے کی کیوں ہیں. تو دیکھیں جو حروف مقطعات ہیں نا جن کی حقیقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ اللہ کی اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے اس پہ اور راز اٹھیں ان باتوں سے. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا علم ناقص ہے. ظاہر ہے اللہ کے کلام میں الف لام میم کا لفظ آیا,
کوئی مفہوم تو ہوگا یقیناً، لغو لفظ تو آ نہیں سکتا. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں تمہیں بتا دوں وہ تو تمہیں معلوم ہے، جو نہیں بتاتا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. تو تم یہ نہ سمجھا کرو ہمیں سب کچھ پتہ ہے. اور جو متشابہ المعنی ہے نا، یعنی وہ متشابہ الکیف ہیں، وہ آیتیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ آزمائش ہے ہماری، کہ تم جس طرح سے اللہ نے تم سے کلام کیا اور جو اس کی سرسری مفہوم تمہارے دماغ میں آ رہا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہو، یا بلا وجہ گہرائی میں گھس کے فتنہ تلاش کرتے ہو. کیونکہ بعض دفعہ کسی علم سے روک دینا اس میں بھی آزمائش ہے. دیکھیں کئی جگہوں پر ہوتا ہے نا، دفتروں میں ہوتا ہے یا ایسے ڈیفنس کے اداروں میں ہوتا ہے کہ بڑا آفیسر منع کر دیتا ہے چھوٹے کو کہ آپ کو اس تحقیق کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ اس سے فتنے میں پڑ سکتے ہو. اب چھوٹا پھر بھی تحقیق کرے گا تو سزا ملتی ہے نا اس کو، کہ بھئی آپ کیوں تحقیق کر رہے ہو، یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو قرآن چونکہ آزمائش کے لیے نازل ہوا تو اس میں ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ اہل علم کی خواہش ہوتی ہے علم حاصل کرنا، تو ان کو علم سے روک دینا بھی ایک آزمائش ہے. تو اللہ نے بعض جگہوں پہ تو حکم دیا کہ علم حاصل کرو، بعض جگہوں پہ علم حاصل کرنے سے روک دیا. تو کون ہے جو اس آیت پر عمل کرے گا کہ جہاں اللہ نے حکم دیا علم حاصل کرو وہاں حاصل کرے گا، جہاں روک دیا وہاں رکے گا. لیکن اللہ نے اسی آیت میں بتایا جو فتنہ پرست ہے نا وہ محکمات کو چھوڑیں گے، یعنی جہاں اللہ نے کہا علم حاصل کرو وہاں نہیں حاصل کریں گے، جہاں روکا ہے ادھر گھسیں گے وہ. کیونکہ فتنہ پرست آدمی کو ہمیشہ اس علم کا شوق ہوتا ہے جس علم کا وہ مکلف نہیں ہوتا. آپ گھروں میں دیکھو نا، اپنے گھر کا نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے اور اڑوس پڑوس کی ساری خبریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ علم تو ہے مگر یہ وہ علم ہے جو فتنہ پرستوں کے لیے ہے، وہ ایسے علم میں گھستے ہیں. تو وہ میں اس پر ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، اگرچہ یہ یہاں اس موقع پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے مناسب ہے کہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. وہ ایک بچے نے پوچھا نا، ایک ابو نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہیں پتہ ہے علامہ اقبال کون ہے؟ پتہ نہیں ابا کون ہے. اچھا بتاؤ قائد اعظم کون ہے؟ پتہ نہیں ابو کون ہے. تو ابا کو غصہ آیا، کمبخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا یہ لوگ کون تھے. تو بچہ کہتا ہے ابو آپ کو پتہ ہے وسیم کون ہے؟ نہیں بھائی. ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ نہیں بھائی. وہ گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگوں کو سارے محلے کی خبر ہوتی ہے، اپنی خبر نہیں رکھتے. جن کا تربیت کا اللہ نے مکلف بنایا اس کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے. تو اسی طرح قرآن میں جو محکم آیتیں ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے عقیدے سے تعلق ہے ان آیتوں پہ ہمیں چلنا ہے. ان آیتوں سے جن سے اللہ نے ہمیں روک دیا تو ان آیتوں سے ہمیں رکنا ہے. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو متشابہ آیتیں نازل کرنے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اہل علم کی آزمائش. اور دوسرا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ عرش، کرسی، تخت یہ سب بادشاہوں کے لیے ہوا کرتے ہیں نا. تو اللہ اپنے لیے وہی چیزیں الفاظ میں وہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائیں، جو ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائیں. اب دیکھیں ہم نے جو ابھی سورت پڑھی اس میں آتا ہے نا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں جو خرچ کرتا ہے. تو دنیا میں ہوتا کیا ہے، جو کسی محبوب کو تلاش کرنے لگتا ہے اس کے چہرے کی تلاش میں ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. تو چونکہ دنیا میں جو بھی عاشق ہوتا ہے اس کو معشوق کے چہرے سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے اس کی زیارت ہے. تو اللہ بھی اپنی زیارت کے لیے اور اپنی رضا کے لیے اپنے چہرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ ایسا چہرہ جیسے انسانوں کے چہرے ہوتے ہیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرتے ہیں ان محاورات میں اور ان الفاظ میں جو انسانوں کے ہاں استعمال ہو رہے ہیں. اس میں عرش بھی ہے، اس میں کرسی بھی ہے، اس میں ہاتھ بھی ہیں. دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹا ہوا ہوگا، صحیح ہے نا، اور ایک ہاتھ میں اللہ کے زمین ہوگی. تو اب فتنہ جو عقل مند ہے وہ کہے گا بھائی یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کلام کیا ہے، اس کا مطلب ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب جگہ اللہ کی حکومت ہے. وہ اتنی بحث سمیٹ کے آگے چلے گا اور کہے گا بھائی اب عمل کو مضبوط کرو. اور جو فتنہ پرست ہے وہ کہے گا نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کا مطلب اللہ انسانوں جیسا ہے، ہاتھ کا مطلب کیا ہے، ہاتھ کا مطلب یہ ہے تو ہاتھ کا مطلب وہ ہے. پھر تو یہ غیر ضروری بحثیں امت میں چھیڑے گا وہ. تو ان متشابہات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بحثوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے، تو ہمیں اپنی تمام یعنی ایکٹیویٹیز کو انہی
اپنی صلاحیتوں کو انہی ایکٹیویٹیز میں محدود کرنا چاہیے جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. تو متشابہات کے علاوہ بہت سے ایسے ٹاپک ہیں جن پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدے کے بجائے نقصان ہے. تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے 40 منٹ ہو گئے پورے. تو ٹھیک ہے, آج ہم نے بس یہ الف لام میم کے بارے میں ہی پڑھا. خلاصہ یہی ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں, محکمات اور متشابہات. محکمات پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے, ان کے معنی بالکل واضح ہیں. اور متشابہات کو ہم نے متشابہات کی 2 قسمیں, ایک جس کے معنی ہی معلوم نہ ہو اور ایک جس کے معنی تو معلوم ہو مگر کیفیت معلوم نہ ہو. جس کے معنی معلوم نہ ہو وہ حروف مقطعات ہیں, اور جس کے معنی معلوم ہو مگر کیفیت معلوم نہ ہو وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ کے بارے میں آتا ہے ہاتھ ہیں, عرش پر ہوگا, اس کا چہرہ, اس کی پنڈلی, اس طرح کی جو آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں سے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا. ذالک الکتاب, یہ کتاب. ذالک اصل میں جب اشارہ کیا جاتا ہے نا ہاتھ سے کسی چیز کی طرف, اس وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ میں اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے, پوری کتاب تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایک بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا, یہ تحریف سے پاک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو 2 وجوہات سے شک پیدا ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہو, اس میں بھی شک ہو سکتا ہے. دوسرا, یہ محفوظ نہ ہو تو اس میں بھی شک ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہر قسم کے شک کی نفی کر دی. لا ریبہ, اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. ایک عربی میں لا ہوتی ہے, اس کا معنی ہوتا ہے نہیں, اور ایک وہ لا ہوتی ہے جو بالکل جڑ سے کسی چیز کی نفی کر دیتی ہے. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے نا اس پہ زبر ہوتا ہے. جیسے لا الہ, کوئی سرے سے الہ ہے ہی نہیں, الا اللہ, مگر اللہ. تو ایک لا جو نارمل لا ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے لا الہن, یعنی الہن ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں لا زیدن, زید نہیں ہے, فی الداری, گھر میں. یہ نارملی عرب ایسے استعمال کرتے ہیں, لا زیدن فی الدار, زید گھر میں موجود نہیں ہے. اور لا رجل فی الدار, گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے. رجل کا معنی بندہ. لیکن جب عربی میں زبر لگ جاتا ہے نا, لا رجلا فی الدار, تو بندے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ غلو ہو جاتا ہے, اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں, اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس, یعنی کسی شے کی جنس کا مطلب ہوتا ہے اس کی نوعیت ہی کا انکار کر دینا, سرے سے اس ٹائپ کی چیز ہے ہی نہیں کوئی. تو لا الہ الا اللہ, الہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو ورنہ مشرکین کہتے ہیں نا وہ بھی ہیں, وہ اصل وہ ہے, یہ جو دوسرے چھوٹے موٹے معبود ہیں یہ بھی ہیں مگر یہ ذلی ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی معبود نام کی کوئی چیز اللہ کے سوا ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ سب فضول چیزیں بنائی ہوئی ہیں تم لوگوں نے. تو یہاں بھی اللہ نے لا ریبن فیہ نہیں فرمایا, لا ریبن فیہ. ریبن کا معنی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریبہ کا معنی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں, کیونکہ انٹروڈکشن ہے نا قرآن کا. پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بتا تو دیں کہ یہ صحیح ہے, تو پھر ہمیں آگے دلچسپی ہوگی اس میں. آگے بتایا ھدی للمتقین, ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہاں میں نے آپ کو بار بار بتایا قرآن مجید میں ہدایت کے 2 معنی آتے ہیں. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو, رہنمائی کو. تو اردو میں بھی, انگلش میں بھی, ہر زبان میں رہنمائی کے 2 مطلب ہی ہوتے ہیں. ایک رہنمائی یعنی گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو سیدھا راستہ بتا دیں, اس کو بھی گائیڈنس کہتے ہیں. ایک گائیڈنس یہ ہوتی ہے آپ اس کو اس پہ چلا بھی دیں, یعنی ایسے اسباب اور وسائل کہ جیسے آپ سے کوئی ایڈریس پوچھ رہا ہو, یار میں نے صدر جانا ہے, تو ہوتا یہ کہ آپ اس کو راستہ بتا دیں, بھائی یہاں سے جاؤ گے سیدھے ہاتھ پہ مڑو گے, الٹے ہاتھ پہ مڑو گے, وغیرہ وغیرہ. اور ایک ہوتا ہے چلیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. تو قرآن میں یہ دونوں معنی میں ہدایت استعمال ہوا, کبھی کسی اور معنی میں, کبھی دوسرے معنی میں. تو جو ہدایت کے ان 2 میننگ میں فرق نہیں کر پاتے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے قرآن میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, دعا مانگ رہے ہیں نا.
لیکن ہم نے سورہ بلد میں پڑھا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے ہدایت کر دی ہیں. تو جب اللہ نے دونوں راستے ہدایت کر دی ہیں تو ہم پھر سیدھے راستے کی ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے تو سیدھا بھی کی بھی ہدایت کر دی اور غلط کی بھی ہدایت کر دی. تو وہاں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے، سورہ فاتحہ میں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے. سورہ بلد میں ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے. جب سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو مراد دکھانا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، چلا دے، یا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. بات آ گئی سمجھ میں؟ توفیق کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں، کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو یہ کام کر لیں گے. یہ توفیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے آپ کسی کو بولو یار تم کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو، کہہ رہے ہیں یار اللہ جب توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے. اچھا، بعض لبرل لوگوں کو اس توفیق کے لفظ پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. کیا جب اللہ ہی توفیق دے گا تو پھر ہم نے جب دینا ہوگا تو دے دے گا، نہیں دے گا تو ہم کیا کریں؟ وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا. تو توفیق کہتے ہیں، توفیق نکلا ہے دیکھیں وفاق، موافقت، اس سے نکلا ہے. موافق کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے موافق نہیں آ رہی. آپ نے بھنڈی کھا لی زیادہ، آپ پہلے ہی بلغم تھا، آپ کو صفرا بڑا ہوا تھا، حکیم لوگ کہتے ہیں نا آپ بھنڈی آپ کو موافق نہیں آئے گی، وہ ریشہ پیدا کرتی ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ یرقان کے مریض تھے، آپ کا ہیپاٹائٹس ہوا ہے اور آپ دیسی انڈے کچے پی رہے ہیں، موافق آئیں گے؟ ابھی میں توفیق کے لفظ کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا فضول چیزیں، بھائی اسی طرح سمجھایا جاتا ہے نا. توفیق موافقت سے، کہتے ہیں نا یہ انڈا آپ کو موافق نہیں آئے گا، آپ تو پہلے ہی جگر کے مریض ہیں. تو موافق کا معنی مناسبت ہو جائے. تو توفیق یہ نکلا ہے وفق یوفق توفیقاً، سبح یسبح تسبیحاً سے. توفیقاً یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے موافق کر دینا. جب ہم کسی اچھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اگر موافقت ہو جائے اس راستے سے تو اسپیڈ سے چلیں گے. وہ راستہ ہماری نیچر اور طبیعت سے اگینسٹ جا رہا ہو، رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہوں، تو وہ اس کا مطلب وہ ہمارے موافق نہیں ہو رہا. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اچھے راستے کو آپ کے موافق بنا دے. یہ بھی قدرت ہے، بنا دے گا تو ہم کہیں گے اللہ نے توفیق دے دی ہے آپ کو، یعنی یہ راستہ آپ کے موافق بنا دیا ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی. تو اب اس کی اصطلاح میں جو تعریف ہے توفیقی، جعل الاسباب موافقۃ للمطلوب الخیر. گاڑی زبان استعمال کی ہے، آسان سمجھا دیتا ہوں. آپ کا جو نیک مقصد ہے تو اس مقصد کو تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو اسباب اور وسائل چاہیے، تو اللہ وہ اسباب اور وسائل ایسے پیدا کر دے جو آپ کو آپ کے نیک مقصد تک پہنچانے میں مدد دیں. تو کبھی اللہ کی طرف سے نا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں تو آزمائش بڑھ جاتی ہے انسان کی. ایسے موقع پر انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو یہ مطلب ہے توفیق کا کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب جو آپ کے نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ اسباب چاہیے نا، تو اللہ وہ اسباب آپ کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ آسان. تو اب کیا مطلب؟ ہم کہیں گے بھائی قدرت کی طرف سے بھی آپ کی موافقت ہو گئی ہے، قدرت کی طرف سے بھی آپ کو توفیق مل رہی ہے. لبرل تو نہیں کہنا چاہیے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، وہ کہیں گے نیچر آپ کا ساتھ دے رہی ہے. نیچر کیا کر رہی ہے؟ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی نا، وہ سونامی کا طوفان کی، تو اس پہ کسی ملحد نے لکھا ہوتا ہے نیچر از اینگری، فطرت بہت غصے میں. ہم کہتے ہیں اللہ کا غضب ہے نا، زلزلہ آ رہا ہے. تو جو ملحد ہیں وہ سب کس چیز کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ نیچر کے، کہ نیچر غصے میں. حالانکہ نیچر بذات خود تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو نیچر ٹینشن میں، نیچر غصے میں، نیچر آپ سے خوش ہے. قرآن نے بھی کہا نا کہ زندگی ایسی ملے گی قیامت کے دن، وہ زندگی آپ سے خوش ہوگی. تو یہ تو مجازن کہا ہے قرآن مجید نے. تو یہاں مطلب ہے، یہاں جو ہدایت ہے، ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. یہاں ہدایت سے مراد پہلے میں آگے متقین کا مطلب بتاؤں گا نا، پھر ایک اشکال کروں گا، اس کے جواب میں یہ بات سمجھ میں آئے گی.
متقین کسے کہتے ہیں؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پرہیزگار لوگوں کو متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار، بچنے والے، گناہ سے، برائی سے اجتناب کرنے والے، ایوائڈ کرنے والے جسے آج کل کہا جاتا ہے۔ اجتناب ذرا گاڑا لفظ ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر ایک کو ہدایت دے دی ہے، ہر ایک کو ہدایت وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دے دی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہوگا، یہاں قرآن کہہ رہا ہے ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو یہ دو آیتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوگا، متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والا، تو جو پہلی بچنے والا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی۔ ہم ہدایت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، پہلا دوبارہ سے سب دماغ سے نکال دیں، دوبارہ اشکال دہراتا ہوں میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن سورہ بلد میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت دے دی ہے انسان کو، دونوں راستوں کی ہدایت ہم نے دے دی ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض، دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اس اعتراض کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ وہاں ہدایت کا معنی تھا راستہ دکھانا، یہاں ہدایت کا معنی ہم لیں گے راستے پہ چلانا۔ تو متقین کو یہ سیدھے راستے پہ چلائے گا، دوسروں کو نہیں چلائے گا۔ یہ اشکال تو ایسے حل ہو گیا۔ لیکن اس جواب میں ایک دوسرا اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے کہ متقی تو کہتے ہی اس کو جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، تو جب وہ چل رہا ہے پہلے سے تو اس کو چلا کے کیا کر لیا بھائی قرآن نے؟ ہدایت ہے اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ، ارے کیا ہو گیا؟ ہدایت ہے اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، یعنی اس کو سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ ہدایت کا یہ معنی لے رہے ہیں نا کہ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ کس کو چلائے گا؟ جو پرہیزگار ہے، تو وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے۔ تو ہم نے ایک اشکال کا جواب دیا تو دوسرے اشکال میں پھنس گئے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ چیزیں جب تک آپ، یہ اصول قرآن کی تفسیر کے لیے جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آج کل جو زیادہ تر جو متجددین اور جو سرسری طور پہ تفسیریں پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ عربی گرامر کی گہرائی میں جا کے مدرسوں میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں کرتے، ان میں بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب نہیں جانتے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، عربی زبان میں بسا اوقات جب ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بول کر اس کام کا ارادہ مراد ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کام مراد نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ کام بول کر دعوی کام مراد ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں فعل بول کر ارادہ فعل، اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل۔ ٹھیک ہے، دعوی فعل کی مثال دوں، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ صف میں جو ہے نا، سورہ صف 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو گیا تو ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ جب ایک دم فرض ہوا تو بعض لوگ ظاہر پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی کیوں، منافقین تو پیچھے ہی ہٹ گئے بالکل ہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے کیوں نہیں۔ اب اس آیت کو لے کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی شخص خود عمل نہیں کر رہا لیکن بات اچھی کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جب کرتے نہیں ہو تو باتیں کیوں کرتے ہو، ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں ہے۔ یہ آیت وہاں فٹ کر دیتے ہیں نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو کوئی آدمی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے یار نماز پڑھ لیا کرو، آپ اس سے کہتے ہیں تم خود پڑھتے ہو، کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھتا لیکن میں مذاکرہ کر رہا ہوں یار، اچھا تمہیں بھی ترغیب دوں، ہم بھی پڑھ لیں گے اس بہانے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں نا شکل اچھی نہیں ہو تو بات تو اچھی کرنی چاہیے، تو صرف یہ شکل کے بارے میں نہیں ہے، اعمال بھی اچھے نہ ہو تو بات تو کم از کم اچھی کرنی چاہیے۔ تو آپ فوراً اسے یہ آیت سنائیں گے جب خود نہیں پڑھتے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کام کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے نا، حالانکہ یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تقولون قول ہے، ایسا کہتے کیوں ہو، یہاں کہنے سے مراد کہنا نہیں ہے، کہنے کا دعویٰ کرنا ہے۔ ما لا تفعلون، وہ کام کیوں کرتے ہو،
وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کیا مطلب؟ سوری، بات کا دعویٰ نہیں، اس کام کا دعویٰ ہے. یعنی وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے دعوے خود کرتے ہو. تو ایسی چیز کا دعویٰ کرنا غلط ہے جس پر آپ عمل نہ کر سکو. کیونکہ آیت کا شان نزول کیا ہے کہ صحابہ نے کہا جہاد جیسے ہی فرض ہوگا ہم کریں گے. تو ایک کام کا دعویٰ کیا نا, تو اللہ نے فرمایا وہ بات کہتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے, یعنی اس بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے. تو یہاں جہاد مراد نہیں ہے بلکہ جہاد کا دعویٰ. فعل بول کر دعوی فعل مراد ہے. وہ کام جس کا تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ کام اس کے دعوے مت کیا کرو, دعویٰ اسی کام کا کرو جو کر سکتے ہو. تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بونگیاں بڑی بڑی مارتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتے تھے وہ کہاں کیوں تم نے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت جو منافقین تھے, جو بڑے بڑی بونگیاں مار رہے تھے اور پھر بھاگ گئے وہ. تو ان کو ایمان والوں سے تعبیر قرآن نے اس لیے کیا کہ ظاہری طور پر ان کو ایمان والا ہی سمجھا جاتا تھا, کیونکہ قرآن ان کو کافر کہہ دیتا تو کہتے ہمیں جو کافر ہی کہہ دیا تو اب ہمیں کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو ہم سے. دوسرا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے. یہاں تو دعوی فعل ہے نا, وہاں کیا ہوتا ہے ارادہ فعل. جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سر کا مسح کرو, وارجلکم, اور پاؤں کو دھو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جب کھڑے ہی ہو گئے تو اب کیا دھوئیں, یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے دھونا تھا نا. بھائی اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے قمتم اصل میں تھا قومتم, ضربتم کی طرح نا, قیام سے نکلا ہے. تو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو کیا کرو, چہرے کو دھو. تو یہاں کھڑے ہونے سے مراد کھڑے ہونے کا ارادہ ہے, یعنی اذا اردتم القیام الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو. تو ارادے کے بعد وضو ہے. تو فعل بول کر مراد کیا ہے, لفظ قیام کا استعمال ہو رہا ہے, مراد ارادہ قیام ہے, قیام نہیں ہے. ارادے کا لفظ یہاں چھپا ہوا ہے, وہاں دعوے کا لفظ چھپا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب عقل مندوں سے کلام ہے نا, تو عقل مند سمجھ جاتے ہیں کیا چھپا ہوا ہے. جیسے میں نے بار بار بتایا نا, میں کہتا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا, تو عقل مند سمجھ جائے گا پلیٹ نہیں کھایا, پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھایا. بے وقوف پکڑ کے بیٹھا رہے گا پلیٹ کیسے کھا گیا بھائی, تو وہی ہو جائے گا تو انسان تھا میں نے تجھے گدھا بنایا, جونپور والا قصہ ہو جائے گا. تو دیہاتی لے گیا کہ بھائی اس کو بھی گدھا بنا دو, گدھے کو انسان بنا دو. سوری, اس نے کہا تو گدھا تھا میں نے تجھے انسان بنایا. تو وہ قاضی لے گیا کہ دیہاتی لے گیا اپنے بچے گدھے کو کہ یہ گدھا تھا تم اس کو بھی انسان بنا دو, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا مسالہ لگے گا تو بن جائے گا انسان کچھ دنوں میں. تو یہاں بھی یہی ہے ھدی للمتقین, یہاں تقوی سے ارادہ تقوی مراد ہے, متقین سے پرہیزگار نہیں, وہ لوگ جو پرہیزگار بننے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیدھا راستہ ملے, اور سیدھا راستہ ملے کا مطلب کیا, ان کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تاکہ غلط سے بچیں اور صحیح پر چلیں. جو یہ چاہیں گے ان کو اس سے ہدایت ملے گی. کیا مطلب, سیدھے راستہ نظر نہیں آئے گا, سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملے گی اس سے. نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے اللہ نے بتا دیا جن کو ہدایت نہیں ملی نا, جن کم بختوں کو پڑھ کے پاگل ہو گئے, وہ پھر وہیں کے وہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں, یا وہ صرف تنقید برائے تنقیدی نیت سے پڑھتے ہیں قرآن کو. ورنہ جو آدمی نیوٹرل ہو کے بالکل حقیقی لبرل بن کے پڑھے گا قرآن, واقعی میں لبرل ہوگا, وہ نام نہاد لبرل نہیں, وہ بالکل لبرل ہو کے قرآن پڑھے گا, تمام فاسد چیزوں کو, اپنے باپ دادا کی رسومات کو اور سب کچھ کو سائڈ پہ لگا کے بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا مطالعہ کرے گا, تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ نظر بھی آئے گا اور چلنے کی توفیق بھی ملے گی. اور صحابہ اور تابعین بڑے بڑے لوگوں کے ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ 2 آیتیں سن کے پاگل ہو گئے. وہ نجاشی کا جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جعفر طیار نے اس کے سامنے جب سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں, رو کے پاگل ہو گیا وہیں پر, پہلی دفعہ قرآن سن رہا تھا. اور سارے پادری, چونکہ وہ نیوٹرل تھے, ان کو اسلام سے دشمنی نہیں تھی, نہ کوئی مسلمانوں سے ان کی جنگیں ہوئی تھیں, نہ کوئی اسلام سے دشمنی تھی,
تو کچھ بھی نہیں، نیوٹرل ہو کے جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی تورات ہے، وہی انجیل ہے، جو اسی جیسا کلام ہے یہ، اور مسلمان بھی ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے. تو اسی طرح وہ جو ہرقل بادشاہ وہ بھی سن کے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے مسلمان کا مطلب اس کو سمجھ میں آ گیا سچا دین ہے، تو اس نے اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کیا. بادشاہ تھا، اس نے کہا بھائی یہ ہے، تو قوم جو تھی نا وہ بگڑ گئی، تو اس کو ڈر ہوا کہ میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، تو پھر اس نے یو ٹرن لے لیا، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ بھی مان گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، جو چاہتے ہیں نا کہ سیدھا راستہ ملے تو ان کے لیے یہ، یعنی تو کیا مطلب، متقی بول کر وہ جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کو یہ سیدھا راستہ دکھائے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو متقی بننا چاہتے ہیں نا، پھر ان کی کچھ علامتیں ہیں. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں بڑا زبردست علاج کرتا ہوں اور میں آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ فٹ فاٹ صحت مند ہو جاؤ گے. تو آپ اس سے کہتے ہیں یار وہ تو آیا تھا، وہ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ بھی آیا تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو صحت چاہے گا نا اس کو صحت ملے گی، وہ چاہتے ہی نہیں، ان کو جو پرہیز بتاتا ہوں وہ پرہیز نہیں کرتے، جو کھانے کو کہتا ہوں وہ کھاتے نہیں. تو پھر وہ پیشنٹ پوچھتا ہے کہ اچھا جو صحت مند ہو کے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، ان کی کچھ علامتیں مجھے پتہ چل جائیں تاکہ میں دیکھ لوں کہ کون ہے جن کو آپ سے فائدہ ہوا اور کون ہے جن کو آپ سے فائدہ نہیں ہوا، تاکہ میں اپنے آپ کو شامل کروں کہ میں اس کیٹیگری میں آ بھی رہا ہوں کہ نہیں آ رہا. تو فوراً وہ بتائے گا وہ دیکھو جو فلاں صبح صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے میرے مشورے پر نا، ایکسرسائز کرتا ہے، دوپہر کھانے کے بعد آرام کرتا ہے، کھاتا کم ہے، ٹھیک ہے نا، اور سادہ غذائیں زیادہ کھاتا ہے، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، اور پھر اس کی صحت ایسی ہے اور اس کو جو انعامات ملے وہ یہ ہیں. تو یہ علامتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جو اس ڈاکٹر سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا کے ان کی علامتیں کیا ہیں. کیونکہ جب ہم علامتوں سے کسی بات کو ڈیفائن کرتے ہیں نا، کہ مثال سے کہ یہ فائدہ اٹھانے والے اور یہ فائدہ نہ اٹھانے والے، تو فوراً انسان کے لیے فرق کرنا آسان. تو اللہ نے بھی بتایا جو متقیوں جن کو ہدایت ملے گی ان کی علامتیں یہ ہیں، جو بالکل واضح علامتیں تمہیں فوراً دیکھ کے نظر آ جائیں گی کہ کن لوگوں کو فائدہ ہوا. تو تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ تمہیں اگر فائدہ ہوا تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہے، تمہارے اندر بھی یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے. پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ جو لوگ ملحد ہیں نا، جتنے بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ملحد لوگ، ان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا اللہ، جنت نظر کیوں نہیں آتی. وہ ظاہری آنکھوں پہ یقین رکھتے ہیں بس. تو اللہ فرماتے ہیں جو یہ ضد کرے گا نا ہٹ دھرمی کہ نہیں مجھے بس جو دیکھوں گا وہی اسی پر ایمان لانا ہے، اس کو یہ ضدی ہے. کیونکہ علامتیں اتنی زیادہ ہم نے دنیا میں قائم کر دی ہیں اپنے وجود کی، اپنے دلائل کی، کہ دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ کیا ہے، ضد ہے. بہت سی چیزیں دیکھتا نہیں ہے انسان، دلیل سے یقین کر لیتا ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھے ہو، گھڑی پہ 12 PM لکھا ہوا ہے، آپ یقین کر لو گے کہ سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی کہے نہیں سورج نہیں نکلا ہوا، ساری گھڑیاں ایک ہی ٹائم بتا رہی ہیں کہ جی دوپہر کا 1 بج رہا ہے، اور آپ کو نہیں سورج نہیں نکلا ہوا کیونکہ میں دیکھ نہیں رہا. تو یہ ایسا ضدی ہے کہ اس کو سیدھا راستہ مل نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے پہلی علامت بیان کی کہ جو ضدی نہیں ہوتے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مطلق غیب پر نہیں، وہ غیب جس کے وجود کے دلائل قائم ہو چکے ہوں تو اس کو بن دیکھے مان لیتے ہیں. وہ یہ ضد نہیں کرتے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے کہ میں جب تک دیکھوں گا نہیں. جیسے فرعون نے مطالبہ کیا موسیٰ تمہارا رب کہاں ہے، تم سیڑھیاں لگاؤ، حامان سے کہا نا سیڑھیاں لگاؤ، میں آسمان پہ جا کے ذرا خدا کو دیکھ کر آنا چاہتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں یہ تکبر اس نے کیا اور پھر اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا. تو بہت ضدی فضول باتیں شروع کر دی تھی اس نے. تو یہی آج کل جو ایتھیسٹ ہیں وہ اسی طرح کی کہ ہمیں قبر کا عذاب تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو پل صراط نظر نہیں آ رہا. تو بھائی تمہاری اوقات کیا ہے، تم نے دیکھا کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کچھ تھوڑا سا دکھا دیا تمہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اعمال میں کیا ہے؟ عمل میں 2 اعمال قرآن پورے آپ سورہ ناس تک دیکھیں گے، 2 چیزوں کو قرآن ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے.
ایک نماز اور ایک زکوٰۃ، یعنی اللہ کی راہ، کبھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرے گا قرآن، کبھی کہے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اس سے اصل میں جو میں نے بار بار بتایا نا کہ قرآن جزیات بیان کرتا ہے، مقصد ایک اصول بیان کرنا ہوتا ہے. نماز اصل میں جسمانی عبادت ہے، اس میں باڈی تھکتی ہے، صبح اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، سردیوں میں بعض دفعہ چل کے جانا پڑتا ہے مسجد میں. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پڑے رہو بستر پہ، اٹھے نہیں. انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. تو یہ جسم کو کھپانا ہے. اور دوسری چیز قرآن بار بار بیان کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، والدین کی مثال لے لیں تو والد صاحب کہتے ہیں نا یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو بھی میرے لیے کھپاتا ہے اور اپنا مال بھی مجھ پہ خرچ کرتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ابا کی جسمانی خدمت بہت کرتے ہیں، پاؤں دبا دوں، پانی لے آؤں، یہ کروں وہ کروں، بہت دن رات ایک کر دیا انہوں نے. ساری رات ابا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ابا کو رات کو آنکھ نہ کھل جائے، کوئی پریشانی نہ ہو. کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اسپتالوں میں دیکھا ہوگا بیمار والدین کی خدمت کیسے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو پیسوں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے یار ابا پہ خرچہ نہ ہو جائے، خرچہ نہ کرنا پڑ جائے. تو اس خرچے کے چکر میں جسم کو کھپایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، خرچہ نہ کرنا پڑ جائے یار، یہ پیسے نہ. تو یہ فرما بردار ہے مگر اس میں بہت بڑا نقص ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابا کے سامنے وہاں ہاسپٹل میں ابا کے سامنے بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، یار پیسہ دبا کے خرچ کرتے ہیں ابا پہ. ان میں پیسوں کی لالچ نہیں ہوتی، وہ خدمت کے لیے بندہ رکھ لیں گے اور خود یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار دکان چھوڑ کے میں ابا کے پاس بیٹھوں آ کے اور پھر ابا کی خیریت. بھائی اتنی ٹینشن، یار ایک نرس خرید کے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، کرائے پہ نہیں، باقاعدہ پوری نرس 2 کروڑ میں خریدی اور ابا کو گفٹ کر دی، یہ 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرے گی. وہ جس پسینہ نہیں بہایا جاتا، ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا. وہ امریکہ سے بیٹھے بیٹھے فون کر رہے ہوتے ہیں یار ابا کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو نا یہ چیک دے رہا ہوں، بلینک چیک ہے، بس یہ خرچ کرتے رہنا، مجھے ٹینشن، میں سو رہا ہوتا ہوں، میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یہ صبح میرا آفس ٹائم ہے، اس میں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. چھٹیوں میں جب پاکستان آؤں گا تو ابا سے ہیلو ہائی کر لوں گا. دونوں قسم کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. ابا بے وقت فون کر لیں تو ان کو میٹر گھوم جاتا ہے، یار یہ میرا آفس ٹائم ہے، کیا ہر وقت کوئی بے تکا فون. تو اللہ کو محبت چاہیے اپنی مخلوق سے کامل. اللہ کہتے ہیں میرے غلام بن کے رہو، تو جان بھی کھپانی ہے اور مال بھی. جان کھپانے میں کیونکہ سب سے زیادہ جان نماز میں کھپتی ہے. رمضان 1 مہینے کا ہے، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ کا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور کسی عبادت کو بھی اللہ نے مشکل کہا ہی نہیں ہے، نہ روزے کو اللہ نے مشکل کہا اور نہ اللہ تعالیٰ نے حج کو مشکل کہا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو قرآن نے خود مشکل کہا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑی مشکل عبادت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. خود اللہ نے اس کو مشکل کہا ہے کیونکہ پوری زندگی بھائی جب سے بالغ ہوئے تھے کنٹینیو ایک کام کرتے چلے جانا، پھر صبح اٹھ رہے ہیں، نیند قربان کر رہے ہیں، آفس ٹائم ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ دکان پہ رش لگا ہوا ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا. تو 1 2 4 دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی، نہ سفر میں معاف نہ حضر میں معاف. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں نا ان کی علامتیں یہ ہیں کہ پہلی علامت غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری علامت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اقامت کہتے ہیں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، قائم کرنا. عربی میں تقویم کہتے ہیں تیر کو سیدھا کرنے کو. تو مطلب نمازوں کو بالکل کیا کر دیتے ہیں، سیدھا. ٹرخانے والا کام نہیں ہے اس میں. جماعت کی نماز بھی آ گئی، خشوع و خضوع سے بھی آ گئی، کیونکہ جو کام کنٹینیو ہوتا ہے نا انسان پھر لاؤبالی پن سے وہ شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے نماز کے لیے پڑھنے کے بجائے کون سا لفظ استعمال کیا، اقامت. تقویم الرمح عربی میں کہتے تھے تیر کو سیدھا کرنا. تو تیر کتنا سیدھا کیا جاتا ہے نا تب چلتا ہے وہ. تو یہاں بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کا کہ نہ ان میں جسمانی سستی ہوتی ہے میرے حکم کی بجاوری میں، اور نہ مال خرچ کرنے سے رکتے ہیں. یہ مجھے خوش کرنے کے لیے پیسے بھی لگاتے ہیں اور مجھے خوش کرنے کے لیے جسمانی اپنے ٹائم بھی. یہ نہیں کہ جو سس بچہ تھا نا ابا نے مجھے فون کیوں کر لیا بے وقت، ابھی تو میرا آفس ٹائم تھا، یہ تھا تو وہ تھا. تو یہ سب چیزیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب حی علی الصلاۃ کی صدا گونجے گی سارے کام دائیں بائیں کر کے میرے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ علامت ہے.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے اس میں اشارہ بھی دے دیا کہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے یہ سارا, تو خرچ کر کے کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہے. تو یہ آج کا انشاءاللہ اتنا کافی ہے, پھر اگلے لیکچر میں ہم آگے چلیں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ نے پہلے پرہیزگاروں کی ایک علامت بیان کی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں. پھر اللہ نے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے. ینفقون فعل مضارع ہے, فعل مضارع آتا ہے کنٹینیو کسی کام کو کرنا, جیسے یضربون مارتا ہے, یعنی یہ عادت ہے اس کی. تو ینفقون کا معنی بھی کیا ہے, یکرمون کی طرح, یہ خرچ کرتے رہتے ہیں, یہ اس کے عادی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما اس کتاب پر بھی, انزل الیک جو نازل کی گئی آپ پر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن بھی ہے اور اس میں حدیثیں بھی داخل ہیں, کیونکہ یاد رکھیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وحی جو ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی اس کی دو قسمیں تھیں. ایک وحی ہے وحی متلو کہا جاتا ہے. متلو یعنی وہ جس کی تلاوت کی جائے, اصل میں تو یہ لفظ ہے متلوون, مقتولن کی طرح, مقتول جس کو قتل کیا جائے, تو متلوون جس کی تلاوت کی جائے, تو اس کو پڑھتے اردو میں متلو ہیں. تو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کی شکل میں آئی, یہ وہ وحی ہے جس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. دوسری وحی وہ ہے جو غیر متلو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی آتے تھے کہ یہ بات آپ امت تک پہنچا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے الفاظ میں پہنچایا کرتے تھے, جس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ وحی غیر مطلوع ہے. منکرین حدیث صرف اس وحی کے تو قائل ہیں, دوسری وحی کے منکر ہیں, حالانکہ وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ وہ والی وحی بھی, لیکن چونکہ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. منکرین حدیث سے میرے ایک دو مناظرے ہو چکے ہیں, اس میں ہم نے وہ آیتیں ان کے سامنے پیش کی ہیں تو وہ لاجواب ہو گئے تھے. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پر اس کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی. ہاں, اور سورہ نجم میں بھی ہے نا, ان ہوا الا وحی یوحا, نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے آپ پر. تو حدیث بھی وحی ہے. البتہ فرق اتنا ہے کہ بعض چیزیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے ان کا وحی سے تعلق نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کلچر کے لحاظ سے جو کام کیا, یا دنیا میں جو آپ نے مشورے لیے دنیا کے معاملات میں, تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہو. البتہ دین کے معاملات میں آپ نے جو کچھ کہا وہ وہی ہے. اور اس کی دلیل ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابی سے کہا کہ تم کھجوروں کے نر اور مادہ کھجوروں کو کے پھولوں کو ایک صحابی ملاتے تھے, اس سے پیداوار زیادہ ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کرو, کھجور کو کہ نر اور مادہ پھولوں کو نہ ملاؤ. اس کو عربی میں کہتے ہیں تعبیر نخل. تو انہوں نے نہیں ملایا. جب نہیں ملایا تو پیداوار کم ہو گئی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے کہنے پر نر اور مادہ کھجوروں کے پھولوں کا ملاپ نہیں کیا تو پیداوار کم ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, وہ تمہیں کرنا ہے. اور جب تمہاری دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم اپنی دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. بھئی کھجوروں کو کیسے لگانا یہ تو تم اس کے ماہر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور کے درخت نہیں لگائے نا, کھجور کی کاشت نہیں کی, تو یہ تو تم اس کے ماہر ہو. میں تو مطلب یہ کہ یہ تو ایک مشورہ ہے. تو بہت سے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو محض ایک مشورے کی حیثیت سے تھے, تو ان کا وحی سے تعلق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دین کے معاملے میں اگر کوئی بات نکلے گی تو اس کی دو حیثیتیں, یا تو وہ قرآن ہوگا یا وہ اللہ کا, یعنی ہوگی وہ وحی, لیکن یا تو وہ ایسی وحی ہوگی جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے تو وہ قرآن ہے, یا وہ وحی ہوگی جس کے مفہوم اللہ کی طرف سے ہوگا, الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو وہ والی وحی جو وحی ہے مطلوع ہے, وہ قرآن کی شکل میں تواتر کے ساتھ آئی ہے, اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے, اس میں ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے.
جبکہ جو دوسری وحی ہے وہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس اتنے تواتر سے نہیں پہنچی، تو اس میں اگر صحیح سند سے ہوگی تو اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو گمراہ کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا، اور اگر ضعیف ہے تو انکار کرے گا تو گمراہ بھی نہیں کہلائے گا۔ لیکن چونکہ جب تک صحیح سند سے ہو تو ہم کو لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ البتہ اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ جب صحیح حدیث اور قرآن میں تقابل ہو جائے تو بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ دونوں کی ایک ہی حیثیت ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ حدیث کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی آیت سے وہ ٹکرا رہی ہے تو وہ بالکل حدیث کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث کی جو حفاظت ہوئی ہے نا وہ اس درجے کی ہوئی نہیں ہے جس درجے کی قرآن کی ہوئی ہے۔ اس میں پھر بھی امکان ہے کہ راوی سے خطا ہو سکتی ہے، تو جب تک وہ قرآن کے مقابل میں نہیں ہوگی تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ قرآن کے مقابل جا رہی ہے تو فقہ حنفی میں یعنی اس کا بہت سخت اصول ہے کہ پھر اس کو بالکل مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جو اہل حدیث بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث کے ریفرنس ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، اور حنفی لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کی وجہ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں، یہ پھر صرف یہ اصول سمجھانے کے لیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن، ایک صحابی نے کیس کیا کسی دوسرے صحابی کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کرنے والے صحابی تھے ان سے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، تو ان کے پاس صرف ایک گواہ تھا، دو گواہ نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک گواہ ہے لیکن پھر قسم اٹھا لو، تو انہوں نے قسم اٹھا لی اور آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والا اگر اس کے پاس ایک گواہ ہے تو بھی قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا، بشرطے کہ وہ قسم بھی اٹھا لے، تو وہ دوسری قسم اس کے دوسری گواہی کے قائم مقام ہو جائے گی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مدعی کے ذمے دو گواہ ہیں، ایک قسم یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قسم اس سے اٹھوائی جائے گی جو انکار کر رہا ہے، یعنی اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے قاضی اس سے قسم اٹھا کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، مدعی کے ذمہ کم از کم دو گواہ لے کر آئے۔ اب بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اہل حدیث بھی بہت یہ دیکھو یہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیا انہوں نے، بھائی کیوں چھوڑا ہے حدیث کو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں سب سے لمبی ترین آیت جو ہے نا اس میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ، اس کو لکھو، اور قرآن کہہ رہا ہے واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اس معاملے پر کم سے کم دو افراد کو گواہ بناؤ، فإن لم یکن رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک عورت اگر بھول جائے گی دوسری اس کو یاد دلا دے گی، خواتین میں بھولنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے نا، تو اللہ نے تو قرآن، امام حنیفہ کہتے ہیں جو قرآن اتنے اہتمام کے ساتھ پورا سلیبس بیان کر رہے ہیں شہادت کا، اگر ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں کہ ایک گواہ بھی کافی ہے، تو یہ دو گواہ اور دو گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک بھول جائے تو دوسری یہ تو سب ختم ہو جائے گا نا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مدعی جو ہے جب تک دو گواہ پیش نہیں کرے گا اپنے دعوے پر اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے 1,00,000 کھائے ہیں، تو عدالت میں مجھے دو بندوں سے ثابت کرنا پڑے گا، ایک گواہی نہیں چلے گی، تو یہ قرآن کا بیان کردہ نصاب ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں تعویل ممکن ہو تو کریں گے، نہیں تو رد کر دیں گے، کیونکہ حدیثیں بہت ساری بالمعنی روایت ہوئی ہیں، واقعہ کچھ ہوا ہوگا، ممکن ہے ایک آدمی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی، تو حدیث میں جو بہترین تعویل کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ بھائی نبی نے ایک گواہ پر فیصلہ کیا اور ایک قسم پر، اس لیے کہ جس کے خلاف دعویٰ تھا نا وہ اس فیصلے پر راضی تھا، کیونکہ جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے نا کہ وہ مطالبہ کرے کہ جج صاحب دو گواہ نہیں لے کر آیا تو میں فیصلہ تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ جب خود اپنے حق سے دستبردار ہو گیا کہ بھئی یہ ایک گواہ ہے اور ایک قسم اٹھا لے گا تو میں حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، تو یہ اس کا حق ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہ تو وہ وہاں وہ صحابی راضی تھے، تو راضی تو ایک جزوی واقعہ ہے، یہ کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے، اصول وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور بعض دفعہ جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی ایک گواہ بھی لے آئے، تو ہوتا نہیں ہے دن رات کہ یار ایک گواہ بھی لے آئے تو میں مان جاؤں گا، اور قسم اٹھا لے،
بلکہ بعض دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے گواہ نہ بھی ہو بھائی یہ قسم اٹھا لے میں اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب وہ قسم اٹھا لی اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ اب گواہوں کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. یہ ایک جزوی واقعہ ہے. تو حدیث میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ خاص موقع پہ پیش آئے تو وہ قاعدہ کلیہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنیں گے. تو یہ اصول فقہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم کہتا ہوں کہ جو ہے نا جو بھی قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا ہے نا اس کے لیے فقہاء نے اصول فقہ لکھے ہیں، وہ کتابیں لکھی ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. آج سب چیزوں کو لوگوں نے کچرے میں پھینک دیا ہے اور نئے جن کو نہ قرآن و سنت سے کوئی مناسبت، نہ عربی گرامر بھی نہیں پڑھی ہوتی، وہ بیٹھ کے آج بنے ہوئے مفسر قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بڑے فتوے بھی دے رہے ہیں، حلال ہے یہ حرام ہے یہ فلاں. بس ریفرنس کو آج کل فوکس کیا جا رہا ہے. بھائی یہ حدیث بیان کرتا ہے حوالے کے ساتھ، صفحہ نمبر بھی پتہ ہے اور اس کو حدیث نمبر بھی پتہ ہے، بھائی اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. یہ کوئی فنڈر گیری نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم. تو میں یہ پوری تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا. تو اس میں صرف قرآن داخل نہیں ہے، اس میں حدیث بھی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جو بھی اللہ کی طرف سے تعلیمات دی گئی سب تعلیمات کیا تھیں؟ برحق. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، انجیل، زبور. یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یہ آ کے ہی دعویٰ کرتے ہیں ہم صحیح ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو قرآن اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا اسی وقت سے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہے. تو اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس پر لازم ہے کہ آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پہ معاذ اللہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ گمراہی میں رکھا، بس ہمارے لیے ہی ہدایت نازل کی ہے. تو نہ سارے پیغمبر برحق تھے، سب ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں، توحید کی دعوت، اور سب یہی دعوت لے کر آئے. سب کی بنیادی تعلیمات سب کی ایک تھی. تو ہم تورات کو بھی مانتے ہیں اور ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی، اور وہ تحریف بھی قرآن سے ہی ثابت ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. ہم آیتیں پڑھیں گے آگے چل کے کہ یہود کیا کرتے تھے تورات اور انجیل میں، عیسائی انجیل میں تحریف کرتے تھے، یہود تورات میں، اور مختلف طرح کی تحریفات ہوا کرتی تھیں، وہ خود قرآن نے بیان کی ہیں. اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ان میں تحریف ہو گئی تو ہم کیوں ایمان لائیں بھائی؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے بائبل جو انجیل ہے اور تورات نازل کی تھی جو بالکل برحق تھی، اس پر ایمان ہے. جو اصل کتاب ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ جو موجودہ بائبل ہے اس میں کچھ تو اصل آیتیں ہیں اور کچھ کیا ہو گئی؟ تبدیل. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ میں، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. فرمایا کہ ہم نے یہود و نصارہ سے عہد لیا تھا کہ تم اس اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو گے، یعنی ان سے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا. اور قرآن میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے علماء سے یہ وعدہ لیا اس امت کے کہ یہ قرآن کی حفاظت کریں گے، نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ میں کروں گا حفاظت. تو تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن میں خود آتا ہے کہ استحفظوا، حفاظت طلب کی گئی ہے. استحفظ یہ نکلا ہے استخرج، استخراج، باب استفعال پڑھا ہے نا ہم نے. سین تا عربی میں طلب کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو طلب، وہاں ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ مزہ آئے گا. استحفظوا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی. تو ظاہر انسان تھے نہیں کی انہوں نے حفاظت، تو جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ میں خود حفاظت کروں، ہم خود حفاظت کریں گے اس کی. اور اللہ نے دیکھو کیسا نقطے کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا انا انزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. انا نہیں، انا کا معنی ہوتا ہے میں. قرآن کہہ رہے ہیں نحن، ہم، جمع کا صیغہ. اس میں جلال ہے، اشارہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے میں یہ کروں گا بھائی، ہم یہ کام کرے گا. تو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کسی کا باپ بھی اس سے ہم کو نہیں روک سکتا. تو اللہ نے بھی بتایا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم. تو مطلب یہ کہ اب جب ہم نے کہہ دیا تو اب کوئی بھی نہیں تحریف کر سکتا اس میں. یہ جو تحریفیں ہوتی تو ہیں لیکن وہ پنپ نہیں پاتی وہ تحریفیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں.
تو یہ جو جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا ان سے ہم کٹ رہے ہیں. وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, وہ غیب پر یقین نہیں رکھتے, اعمال کے لحاظ سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں, پچھلی کتابوں کا بھی وہ انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے. آپ لبرلز کی تقریریں سنیں, وہ عجیب عجیب فضول آج کل نیٹ پر بہت فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا